میرے دوسرے ہاتھ میں پکڑے پستول کا رخ کمرے میں موجود لوگوں کی طرف تھا جو چاندنی میں نہائے میرے سامنے کھڑے تھے۔ میری اچانک آمد نے انہیں چند لمحوں کے لیے بوکھلا دیا۔ ہینڈز اپ، میں نے سرگوشی کی۔ دونوں نے ہڑبڑا کر ہاتھ اٹھا دیے۔ دونوں کے منہ میری طرف ہوئے تو بہساتا میرے منہ سے عثمان بھائی نکلا۔ وہ واقعی آنسا کا بھائی تھا۔ اب اس نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر ہاتھ گرا دیے۔ اوہ معاف کرنا، میں نے بھی شرمندہ ہو کر پستول والا ہاتھ جھکا لیا۔ عثمان میرے اندازے کے مطابق ہمارا ہمدرد نکلا۔ وہ ایک محب وطن بنگالی کے گھر اس کے رشتہ دار کے بھیس میں قیام پذیر تھا اور چھپ کر تحریک کاروں کی نگرانی کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ گاؤں میں کافی دیر سے ہنگامہ برپا ہے کہ کوئی پاکستانی افسر بھاگ کر اس طرف آ نکلا ہے اور مکتی بہانی والے لوگ یہ کہہ کر ورغلا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اس پاکستانی افسر کو زندہ بچ کر جانے دیا تو وہ فوج کی کمک لے کر یہاں آ جائے گا اور سارے گاؤں کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ یہاں پر یہ پراپرگنڈا خاصا رواج بن چکا تھا کہ جب پاکستانی فوج کارروائی کرتی ہے تو وہ اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتی اور گندم کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے۔ بیچارے سیدھے سادے بنگالی ان کے زہریلے پراپرگنڈے کے زیر اثر ہی میری تلاشی میں گھروں سے باہر نکل آئے تھے اور اپنی بقا کے لیے مجھے گھیر کے مارنے کے چکر میں تھے۔ عثمان کے پاس ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر تھا جو اس نے گھر کے ایک محفوظ کونے میں چھپا رکھا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کیا جنہوں نے میرے زندہ بچ نکلنے پر خدا کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پیغام تو انہیں پہلے ہی مل چکا تھا اور یہ بھی اندازہ تھا کہ مغرور میں ہی ہو سکتا ہوں جس کا تحریک کار تعاقب کر رہے تھے، لیکن فضائی امداد ابھی تک اسی لیے نہیں بھیجی گئی تھی کہ وہ لوگ پہلے اس علاقے کو اچھی طرح گھیرے میں لے لینا چاہتے تھے اور یہ عمل خاموشی سے وقوع پذیر ہو گیا تھا۔ یہاں 2 اسٹین گنیں بھی موجود تھیں جو بوقت ضرورت استعمال کرنے کے لیے عثمان اور اس کے ساتھی کو دی گئی تھیں۔ ہم نے مکان کے داخلی دروازے کی کنڈی لگا لی اور خود کمرے کی چھت پر مورچے قائم کر لیے۔ یہ سب کچھ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر تھا کیونکہ اس بات کا خطرہ بہرحال موجود تھا کہ مدد آنے سے پہلے کہیں دشمن ہم تک پہنچ نہ جائے۔ میرے اندیشوں نے بالآخر حقیقت کا روپ دھار لیا۔ کھیتوں میں میری تلاشی سے مایوس ہو کر وہ لوگ اب گاؤں کی طرف آ رہے تھے۔ شاید اس مجمع میں کسی نے اس گھر میں موجود مشتبہ مہمان کا ذکر کیا ہوگا کیونکہ عثمان بھاری تھا اور باہریوں کو وہ لوگ شک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ پھر کیا تھا، ہجوم چیختا چنگھاڑتا اس مقام کی طرف پہنچا۔ ہمارے بنگال دوست کا تو خوف کے مارے برا حال تھا۔ مجھے ہجوم سے زیادہ اس کی فکر دامن گیر تھی۔ ڈرتا تھا کہ دہشت گرد اس کا ہارٹ اٹیک ہی فیل نہ کر دیں۔ عثمان کے حواس البتہ بحال تھے۔ شاید میرے سامنے وہ بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ ایسے نازک حالات میں تو اچھے بھلے جیدار کا پتہ پانی ہونے لگتا ہے۔ ہم دونوں نے دہشت زدہ بنگالی کو اپنے درمیان لٹا رکھا تھا اور چھت کے 2 اطراف پوزیشنیں سنبھالے بیٹھے تھے۔ ابھی وہ لوگ کچھ ہی دور تھے کہ میں نے ہوا میں گولیاں چلا کر انہیں خبردار کیا۔ میرا مقصد کسی کو ہلاک کرنا ہرگز نہ تھا، میری تو صرف یہ خواہش تھی کہ کسی طرح مدد آنے تک ان لوگوں کو خود سے دور رکھوں۔ گولیوں کی آواز سنتے ہی ان کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا۔ بالکل اسی انداز میں وہ واپس بھاگنے لگے۔ پھر ان کے لیڈروں نے چلانے پر وہ رک گئے اور دوبارہ آگے بڑھنے لگے۔ وہ مسلح تحریک کار جوان کے لیڈر بنے ہوئے تھے، فائرنگ کرتے کرتے آگے چل رہے تھے اور بقیہ لوگ باقاعدہ فوجیوں کی طرح ان کی آڑ میں پیش قدمی کرتے ہماری طرف آ رہے تھے۔ میں نے بادل نخواستہ ان پر براہ راست فائرنگ شروع کر دی۔ مکان کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ گاؤں سے الگ تھلگ نظر آ رہا تھا۔ پہلے ہی حلے میں نے 2 حملہ آوروں کو جہنم رسید ہوتے دیکھا تھا۔ باقی لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے اور اب انہوں نے مکان کو 3 اطراف سے گھیرے میں لے کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ میں نے عثمان کو دوسری طرف سے گولی چلانے کو کہا۔ وہ خود پھرتی سے پوزیشن بدل کر باقی اطراف سے اس طرح باری باری فائرنگ کرنے لگا کہ دشمن کو یہی گمان گزرے کہ وہاں ان کے مقابلے کے لیے کافی لوگ موجود ہیں۔ اس طرح فائرنگ کرنے کی کمانڈوز کو خاص تربیت دی جاتی ہے۔ مجھے خوف سے زیادہ ان دونوں کی فکر تھی۔ کمانڈوز تو ایسے انجام سے دوچار ہونے کے لیے ہمیشہ ہی تیار رہتے ہیں، لیکن وہ بیچارے میرے ساتھ ہی مارے جاتے۔ ہمارے پاس بامشکل اتنی گولیاں تھیں کہ اسی رفتار سے فائرنگ کرتے ہوئے ہم مزید ان کو 10 منٹ اپنے سے دور رکھ سکتے تھے اور اس سے کم رفتار سے فائرنگ ممکن نہ تھی، ورنہ وہ لوگ کہیں سے بھی خلا پا کر ہم پر چڑھ دوڑتے۔
بہرحال کچھ بھی ہو، میں نے سوچا ہمیں آخری دم تک بے جگری سے مقابلہ کرنا ہے۔ اب آہستہ آہستہ گولیوں کا ذخیرہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ حملہ آوروں کو بھی ہمارے اس کمزور پہلو کا علم تھا، اور وہ بڑی بے چینی سے اس وقت کے منتظر تھے جب ہمارے پاس گولیاں ختم ہو جائیں اور ہم بے بس چوہوں کی طرح مارے جائیں۔ وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے میں نے عثمان کو فائرنگ روکنے کا حکم دیا۔ میں اب سوچ سمجھ کر گولیاں استعمال کرنا اور زیادہ سے زیادہ دیر تک انہیں الجھا کر مدد کا انتظار کرنا چاہتا تھا۔ جس طرف سے وہ لوگ پیش قدمی کی کوشش کرتے، میں پھرتی سے اسی طرف رخ بدل کر فائرنگ کرنے لگتا۔ اب انہوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی تھی اور چارج کرنے کے موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے عثمان سے کہا وہ اپنے دوست کے ساتھ کھیتوں کے راستے، جو کسی نہ کسی حد تک محفوظ تھا، فرار ہو جائے۔ اسی اثناء میں ان لوگوں کو الجھائے رکھوں گا، لیکن اس باغیرت انسان نے یہ گوارا نہ کیا۔ کیا بات کرتے ہو بھائی، ابھی میرا خون اتنا سفید نہیں ہوا، ہمارا جینا مرنا ساتھ ہوگا، اس نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں نے ایک نظر اس احسار کے پتلے پر ڈالی اور دوبارہ اپنے کام میں جت گیا۔ جس وقت میں اسٹین گن کے میگزین میں آخری گولیاں بھر رہا تھا، عین اسی لمحے قدرت کو ہماری حالت پر رحم آ گیا اور دور آسمان پر گڑبڑاہٹ سنائی دی۔ ہم نے پر امید نظروں سے اسی طرف دیکھا تو گن شپ ہیلی کاپٹر کی جلتی بجھتی روشنیاں ہمیں نظر آئیں، جنہیں دیکھتے ہی ہمارے ارد گرد پھیلے اندھیرے چھٹ گئے تھے۔ حملہ آوروں نے بھی شاید ہیلی کاپٹر دیکھ لیا تھا، کیونکہ انہوں نے فائرنگ تیز کر دی تھی۔ وہ دیوانہ وار گولیاں چلا رہے تھے۔ اب ان کے حملوں میں بلا کی شدت پیدا ہو چکی تھی۔ میں ایک ایک گولی سنبھال کر خرچ کر رہا تھا۔ آخری لمحات میں لڑائی نے بہت شدت اختیار کر لی۔ میرا پستول عثمان نے سنبھال لیا تھا اور وہ نیچے اتر کر داخلی دروازے کے پیچھے چھپ کر ناگہانی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز نے خوف زدہ بنگالی کا حوصلہ بھی بڑھا دیا تھا۔ اس کے زرد چہرے سے نچڑا خون آہستہ آہستہ دوبارہ گردش کرنے لگا تھا۔ ہیلی کاپٹر اب ان لوگوں کے سروں پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے نیچے لگی تیز سرچ لائٹ نے دن کا سا سماں پیدا کر دیا تھا۔ پہلے تو ہیلی کاپٹر سے ان لوگوں کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ دی گئی، جس کے جواب میں انہوں نے گالیاں بکتے ہوئے اوپر کی سمت فائرنگ شروع کر دی، جو بالکل فضول تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ہیلی کاپٹر نے ان کے سروں پر چکر کاٹا اور اس کی طاقتور گنوں نے سرخ شعلے اگلنے شروع کر دیے، جنہوں نے پہلے ہی حلے میں 5 حملہ آوروں کو نگل لیا۔ باقی لوگ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے لگے، لیکن اب ان کے فرار کے راستے محدود تھے، کیونکہ فضائی مدد میں دیر ہی اسی لیے ہوئی تھی کہ ہماری پیدل فوج کے جوان مطلوبہ علاقے کو گھیرے میں لے رہے تھے۔ چند منٹ کے بعد ہی سامنے کا علاقہ یوں صاف ہو گیا تھا جیسے یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ میری خاص یونٹ کے 2 جوان ہیلی کاپٹر سے اتر کر نیچے آئے اور بھاگتے ہوئے ہم سے لپٹ گئے۔ اس طرح گھیرے میں آ کر ہمارا بچ نکلنا یقیناً معجزے سے کم نہیں تھا۔ ہم سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پیدل فورس نے اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا اور اکا دکا گولیاں چلنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ شاید وہ لوگ معمولی سی مزاحمت پیدا کر رہے تھے۔ قریباً آدھے گھنٹے کے بعد یہ آپریشن پایا تکمیل کو پہنچا اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ہم لوگ ایک فوجی ٹرک میں اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ ہیڈ کوارٹر پہنچ کر مجھے عثمان کے متعلق مزید معلومات حاصل ہوئیں۔ وہ ہمارا خصوصی مددگار تھا اور اب تک ہمارے لیے بہت سے کارنامے سر انجام دے چکا تھا۔ ہمارے افسران عثمان جیسے محب وطن لوگوں کے تعاون سے رضاکاروں پر مشتمل مجاہد فورس، جس نے آگے چل کر البدر کی شکل اختیار کی، منظم کرنے کے لیے کوشاں تھے، اور عثمان اس علاقے میں ہمارے لیے خصوصی خدمات انجام دے رہا تھا۔ وہ ایم اے کا طالب علم تھا، لیکن اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر ہمارے لیے کام کر رہا تھا، کیونکہ ایسے لوگ جو کھل کر ہماری حمایت کرتے تھے یا ہمارے ساتھ عملی خدمات انجام کرتے تھے، جلد یا دیر بعد مقامی غداروں کی وجہ سے مکتی بہانی کے تحریب کاروں کی نظر میں آ جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کا انجام ہمارے تصورات سے بھی زیادہ بھیانک ہوتا تھا۔ فی الحال میں ریسٹ پر تھا۔ قریباً 11 بجے کے بعد ضابطے کی کارروائیوں سے فارغ ہو کر میں اسے اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا کر گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ میں اپنے اس فعل کی توجہ پیش کرنے سے قاصر ہوں کہ بنیادی طور پر میں ایک پینڈو تھا، ایک ایسا دیہاتی فوجی جسے زندگی نے جذبات کی بجائے حقائق پرستی کا سبق پڑھایا تھا۔ نوجوان کی طرح روایتی محبت سے میں بھی دوچار تھا۔ میرے گھر کے پچھواڑے رضیہ رہتی تھی۔ جب وہ جست کے برتن میں دودھ دھوتی تو اس کی کھنک میری روح کو بالیدی عطا کرتی تھی۔
ہم دونوں ایک دوسرے سے اس طرح محبت کرتے تھے جس طرح سمندر اپنے پرانے پانیوں سے کیا کرتا ہے۔ رضیہ ان پڑھ ضرور تھی لیکن وہ بہت پڑھی لکھی بھی ہوتی تو اس سے کیا فرق پڑتا۔ رسیلے جذبوں کی چاندنی جب اس کی آنکھوں میں چمکتی تو ایک طمانینت سے دھوپ کی طرح میرے اندر پھیل جاتی۔ اس سکون آشنا کیفیت کا اظہار کرنے کے لیے دنیا بھر کے لفظوں کی جھولیاں خالی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ شاعری نہیں جانتی تھی کہ اپنی دل کی کیفیت کے اظہار میں کسی تہذیب سے کام لے سکتی، لیکن بات کرنے کا جو ڈھنگ اسے آتا تھا وہ کسی شاعر کے دیوان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دودھ مکھن کی پیلی بانگ کی سجیلی ناز تھی، اس کے انگ انگ پر دیوان لکھے جا سکتے تھے، اسے دیکھ کر رغواں تحلیق کی جا سکتی تھی۔ ہم نے پیتل کی انگوٹھیوں سے لے کر ریشمی رومالوں تک کا سفر اتنی سرحد سے طے کیا تھا کہ روشنی کی رفتار بھی اس کے سامنے ہیچ نظر آتی تھی۔ جب گاؤں کے مکتب میں مولوی صاحب لڑکوں اور لڑکیوں کو دو رویہ قطاروں میں بٹھا کر درس دیا کرتے تھے تو ہمارے لاشعور میں صوفی صاحبان اور مرزا کی کہانی جاگ پڑتی تھی۔ میں نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی خود کو نماز اور قرآن پڑھنے کا عادی پایا۔ جس روز پہلی دفعہ رضیہ نے ایک کریشے سے گاڑا ہوا رومال سستی خوشبو میں بھگو کر مجھے تھمایا، اسی روز مجھے سائیں بابا سے عقیدت ہو گئی، جو ہمارے گاؤں کے باہر بوڑھے برگڑ کے درخت کے تلے دھونی جمائے سارا دن چپ چاپ بیٹھا رہتا اور رات کو اس کی پرسوز بانسری فضاؤں میں ہیرا رانجھے کی سچی محبت سموتی رہتی۔ ان کے کھیت ہمارے کھیتوں سے ملحق تھے۔ جب وہ سر پرسی کا برتن اٹھانے ننگے پاؤں ہری بھری پگڈنڈیوں پر حرامہ خرامہ اپنے باپ کو روٹی دینے کھیتوں میں جاتی تو میں آنکھوں میں انتظار کی جوت جگائے پہلے سے راستے میں اس کا منتظر ہوا کرتا تھا۔ ہم دونوں جی بھر کے باتیں کرتے لیکن وہ عام سی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ہم وہ کچھ کبھی نہ کہہ پاتے جو ہمیں ایک دوسرے کو کہنا ہوتا۔ جب کبھی ایسا موقع آتا ایک سکوت سا ہم دونوں پر طاری ہو جاتا، لفظوں کے گلدستے ہاتھوں میں دھرے رہ جاتے اور مفہوم کی خوشبو آگے نکل جاتی۔ کمیشن حاصل کرنے تک اس جذبے کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اکیڈمی جوائن کرنے کے بعد وہ پرکشش موجیں پرسکون ہونے لگیں، لیکن محبت کی وہ قندیل جو میرے من میں رضیہ نے جلائی تھی کبھی بجھ نہ سکی۔ گھر خط لکھتے ہوئے میں رضیہ کیسی ہے لکھتا تو جواب میں رضیہ سلام کہتی ہے موصول ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ توانیوں میں ٹھہراؤ سا آنے لگا اور میں سمندر کی طرح پرسکون ہو گیا۔ جب کبھی گاؤں آتا وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے بنائی ہوئی کوئی نہ کوئی چیز ضرور کھلاتی تھی۔ ڈھاکہ آنے سے پہلے بھی اس نے مجھے کہا تھا، صاحب جی وہاں جا کر اس ان پڑھ دیہاتی کو بلا نہ دینا، ارے پگلی کہیں کی، بھلا کوئی خود کو بھی بھلا پاتا ہے، تم میرا حصہ ہو رجو، تمہارے بغیر میری پہچان کھو جائے گی۔ مجھے اس مقام تک پہنچانے میں میرے ماں باپ کی رضائیوں کے بعد سب سے زیادہ حصہ تمہاری دعاؤں کا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس کا ہاتھ اپنے تپتے ہوئے ہاتھوں سے لے کر اور گرم جوشی سے دبا کر یہ بات کہی تھی۔ میرے جواب میں اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی بھری ہوئی تھی، لیکن آنسا کو دیکھ کر نہ جانے کیوں وہ سب کچھ ماضی کا حصہ دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محبت زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، ان کا واسطہ بنگال کے جادو سے نہیں پڑا، وہ جادو جو سر پر چڑھ کے بولتا ہے۔ گھر کے دروازے پر ہمارا استقبال آنسا نے کیا۔ عثمان کے ساتھ مجھے دیکھ کر اس کے دروازے سے لگی انگلیوں میں لرزش پیدا ہوئی۔ چند لمحوں بعد ہی اس نے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ آپ یہاں؟ اس نے میرے سلام کا جواب دے کر خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے میری طرف دیکھا۔ عثمان اسی اثناء میں اپنے دوسرے گھر والوں کو تشویش دینے زنان خانے میں چلا گیا تھا۔ وہ لوگ اس کے متعلق تشویش میں مبتلا تھے کیونکہ پچھلے 4-5 روز سے وہ بغیر کچھ بتائے گھر سے غائب رہا تھا۔ جی ہاں، میں نے سوچا آج آپ کی مہمان نوازی بھی دیکھ لیں۔ نہ جانے کیسے یہ سب الفاظ میرے ہونٹوں سے پھسل گئے تھے۔ جواب میں آنسا صرف مسکرا کر رہ گئی۔ اس کے کنول ہونٹوں کی پتیاں ایک لمحے کو کھلیں، پھر سفید موتیوں کی قطار پر جھک گئی۔ آپ کا شکریہ، ہم کسی قابل تو نہیں، لیکن ادھوری ہی رہ گئی۔ کمرے میں اس کے والد اور والدہ عثمان کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے۔ ابو یہ بھیز وہ میرے محسن جنہوں نے اس روز میری جان بچائی تھی۔ اس نے میری سمت پلکیں اٹھا کر اپنے والد سے کہا، بیٹے اس روز تو تم ٹھہرے ہی نہیں، کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اس کے معزز والد نے میرے سلام کا جواب دے کر میرے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے کہا،
آپ لوگ تو مجھے شرمندہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے ماحول کی سنجیدگی سے نجاحت چاہی۔ جاؤ بیٹی، چائے تو لے آؤ، آنسا کے والد نے اس سے کہا اور وہ اپنی خوشبو فضاؤں میں بکھیرتی وہاں سے چلی گئی۔ آنسا کے والد نے اس کے جاتے ہی مجھے گھیر لیا۔ بیٹا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کیا نام ہے؟ اچھا یہ بتاؤ حالات کب تک ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہائے بیٹا، تم سے کیا کہوں، کیسی کیسی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا۔ جانے کے ظالم کی نظر کھا گئی ہمارے سونار دھرتی کو۔ ان کے پاس پوچھنے اور کہنے کے لیے اس کے علاوہ تھا ہی کیا، اور میرے پاس جواب دینے کے لیے وہی تسلیاں تھیں جو ہم اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھی ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی میں نہیں کہہ پا رہا تھا۔ اتنا حوصلہ لاتے کہاں سے؟ کیسے اپنی زبان سے بدشگونی کے الفاظ نکالتے؟ میری طرح وہ لوگ بھی جانتے تھے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میرا دل قبول نہیں کرتا، لیکن وہاں سب کی حالت ایسی تھی، ہم لوگ اسی طرح ایک دوسرے کو تسلیاں دیا کرتے تھے، جیسے کہ اکلوتے بچے کی وفات پر اسے صبر کرو، حوصلہ رکھو کہا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں۔ ہم سب اس صورتحال کا شکار تھے جب سچائی پر یقین کو جی نہیں چاہتا تھا، جب حقیقت پسند انسان بھی جھوٹ کو گود میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بیٹا، کاش تم نے وہ دور دیکھا ہوتا جب ہم نے آزادی کی جنگ لڑی تھی۔ خدایا، یہ دن دیکھنے سے پہلے موت کیوں نہ آ گئی۔ بوڑھے بھاری نے آنکھوں پر لگی اینک کے شیشوں کو اپنے دھوتی کے پلو سے صاف کرتے ہوئے آہ بھری۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ میں نے بھلے وہ دن دیکھے نہیں، انہیں محسوس کیا ہے۔ میں انہی لوگوں کے بیچ پلا پڑا ہوں جنہوں نے غلامی سے نجات پانے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیا تھا۔ دولت اور جان ہی نہیں، آبرو بھی آزادی کی دیوی کی بھیڑ چڑھا دی تھی، تب کہیں جا کر یہ حد پایا تھا، اور آج گردش زمانے نے وہ دن دکھایا کہ جس جذبے سے لوگوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ نفرت کی آگ میں پھینکتے ہوئے وہ تعصب کا مارکا سر کرنے کی فکر میں تھے۔ یہ معمولی انقلاب نہیں تھا، کیا کیا قیامتیں نہ ٹوٹتی ہوں گی ان پر جن کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور وہ محض تماشائی بن کر رہ گئے تھے کہ بیچارے بے بس تھے۔ چاچا کی باتوں نے فضا کو خاصا سوگوار کر دیا تھا۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ برتنوں کے کھکنے کی آواز سے ٹوٹا۔ آنسا ہاتھوں میں ٹرے سے جائے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی عام سی ساڑی پہن رکھی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے گھیلی رات کے پیچھے اندھیرے کا سانولا پن چھلکنے کو بیتاب ہو رہا تھا۔ اسی لمحے میرے تصور میں رقص کرتی جنگلی کنواریاں آن پڑیں، جن کے ہونٹ ماوا کی چھال سے رنگے ہوتے اور جن کے سانولے رس بھرے بدن پر کنول کے پھولوں کا پردہ چڑھا ہوتا ہے۔ میں ان کے آسمانی ناچ کے بھنور میں اتر گیا، پرکھوں سے کسی ناویدہ اجنبی کی یاد میں پرسوز گیت گانے والی دیوداسیاں ناریل کے جھنڈوں میں سے پلکیں جھپکا جھپکا کر مجھے دیکھنے لگی۔ برتنوں کو ٹرے سے میز پر منتقل کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے اس کی ملکوتی حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ ہمارے سامنے رکھی میز پر برتن جما کر اس نے جھک کر چائے بنانی شروع کی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میری نگاہیں اس کے گریبان کی لکیر میں الجھ کر رہ گئی تھیں۔ میری نگاہوں کی تپش کو اس کی چھٹی حس نے فوراً محسوس کر لیا۔ وہ چائے بناتی بناتی تن کر کھڑی ہو گئی۔ میری خجالت آمیز نگاہیں اس کی آنکھوں میں ڈوبیں تو حیا سے اس کی لہو جلنے لگیں۔ اس نے ساڑی کا پلو جو شانوں سے اچانک ڈھل گیا تھا، کرینے سے سر ڈال کر گویا میری نظروں کے سامنے ہاسا باندھ دیا تھا۔ چائے پیتے ہوئے میں اس سے نظریں ملانے کی جرت نہیں کر پایا تھا۔ اپنی چوری کے اس طرح اچانک پکڑ جانے پر مجھے خاصی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ چائے ختم کرتے ہی دونوں بوڑھے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ معاف کرنا بیٹا، ہمیں محلے میں ایک 40ویں میں جانا ہے۔ بیچاری کا ایک ہی بیٹا تھا جسے ظالموں نے ڈس لیا۔ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، آتے رہا کرو۔ جہاں دیدہ نگاہوں والی چاچی نے شاید اپنی بیٹی کا محفوظ مستقبل ڈھونڈ لیا تھا، یا پھر آنسر کی طرح اس نے بھی میری چوری پکڑ لی ہوگی۔ عثمان کے ساتھ وہ بھی بیٹھ گئی اور ہم تینوں مشرقی پاکستان کے درد میں ڈوب گئے۔ عثمان کو افسران نے ہماری اچانک ملاقات ہونے کے بعد میرے ساتھ ہی اٹیچ کر دیا تھا۔ اب ایک طرح سے ہمیں مل کر کام کرنا تھا۔ جس علاقے میں ان لوگوں کا قیام تھا وہ محب وطن پاکستانیوں کی آبادی پر مشتمل تھا، اور شاذ و نادر ہی کوئی ایسا گھر رہا ہوگا جس کا ایک آدھا آدمی رضاکار نہیں تھا۔ ان لوگوں کو اسلحہ اور تربیت ہم نے ہی دی تھی، اور مختلف کمپنیوں کی شکل دے کر انہیں مختلف یونٹوں سے مربوط کر رکھا تھا۔
ان کی ڈیوٹیوں کی نوعیت بھی کچھ مختلف تھی۔ ان سے زیادہ تر مقامی نظم و نسق کی بحالی کا کام ہی لیا جاتا تھا، لیکن جوش جہاد کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگ منتیں کر کر کے ہمارے چھاپا مار پارٹیوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، جو زیادہ تر سرحد کے ساتھ لگے مکتیبانی کے ٹریننگ کیمپ اور اسلحہ کے مراکز کو نشانہ بنایا کرتی تھیں۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ سب کو آج کی یہ ایپیسوڈ بے حد پسند آئی ہوگی۔ ایپیسوڈ پسند آ جانے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔